شہادت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم، جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال اور ان کی شادی کے لیے ان کا رشتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت بی بی سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں کھڑے دست بسترائے حق میں اپنی جان قربان کرنے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں گا؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجئے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجئے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا، امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کا ایک سپاہی حمید بن مسلم یزیدی لشکر میں تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم میدان جنگ میں آئے تو معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ آپ کے جسم پر زرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا، کہ بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے یہاں 4 بیٹے موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کے لے آئیں گے۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا اور بادل کی طرح غراتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کا وار بچایا اور اس کو ایسی تلوار ماری کہ وہ کٹ کے گر پڑا۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بپھرا اور سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بپھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح غراتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرا، اور پھر وہ پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ جب ہاشمی بہادر نے صرف چند منٹوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کا دعویٰ کر، تو اوروں کے لیے دہشت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادر کو نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مچھر اور مکھی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو کہ خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا کہ یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کے فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کے ارزق غصے سے بپھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا، ارزق ہم تو تجھے نہایت تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گرا۔ حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا
پیاس پیاس چچا جان، اگر تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو بھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کے سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا کہ اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی پہلوانوں کو قتل کر دیا، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کے قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا کہ اے چچا جان میری خبرگیری فرمائیے۔ امام علی مقام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جس میں نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور چہرے انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام کی گود میں پا کر مسکرائے اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام علی مقام نے حضرت قاسم کو اٹھایا اور آپ کو اٹھا کے خیموں کی طرف لے جا رہے تھے تو حضرت قاسم کے پاؤں زمین سے رگڑ رہے تھے اور مجھے ابھی بھی ان کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ قاسم بن حسن بن علی ہیں۔